کربلا جانا چاہتے تھے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم نے پوری بات سنی اور ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ 100 نہیں 200% کوشش وفاق سے میں بات کر آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ یہ ضرور ہے کہ اس میں کچھ تاخیر ہوئی، اور جب میری وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھائی سے امریکہ میں بات ہوئی تو اس وقت کراچی میں 12:30 بج رہے تھے۔ ان سے جب میں نے ان کا یہ مقدمہ سامنے رکھا اور ان سے درخواست کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ گورنر صاحب آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں اس وقت سیکورٹی خدشات ہیں، اور میرا ماننا ہے کہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے سیکورٹی دینا، لیکن اگر سیکورٹی خدشات بہت زیادہ ہوں تو حکومت کا ہی کام ہوتا ہے کہ ان خدشات سے اپنے لوگوں کو آگاہی دینا، ان کو مطمئن کرنا کہ سیکورٹی خدشات کس حد تک خطرناک ہیں، کیونکہ مذہب اسلام نے یہ کہا ہے کہ جان بچانا پہلے فرض ہے، جان سے بڑی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو جب میری ان سے بات چیت آگے بڑھی اور اس کے بعد مجھے کوئی 10 منٹ کے بعد ہی وزیر مملکت وفاقی داخلہ سینیٹر طلال چودھری بھائی کا فون آیا، ان سے بھی میری کچھ بات ہوئی۔ اس کے بعد میں نے انیس قائم خانی بھائی کو فون کیا اور ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا کہ جو دوپہر میں ہماری بات چیت ہوئی تھی اس کے تناظر میں وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر مملکت سے میری بات چیت ہوئی ہے، اور پھر انیس قائم خانی بھائی گورنر ہاؤس رات 1:00 پر پہنچ گئے۔ ہم نے اس میں آپس میں مشاورت کی، اپنی پارٹی کو اعتماد میں لیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے ٹیلی فون رضی بھائی کو کیا اور ان کو ہم نے یہ بتایا کہ جو دوپہر میں آپ کے اعلیٰ سطحی وفد MWM سے ہماری بات چیت ہوئی تھی، جس میں نے بحیثیت گورنر سندھ کامران ٹسوری اور انیس قائم خانی بھائی نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے اپنے ان زائرین بھائیوں کے لیے جو زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں، اربعین میں جانا چاہتے ہیں، اور پورے سال وہ پیسے جمع کرتے ہیں صرف زیارت کے لیے، تو ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی کی دل آزاری ہو، کسی کی جو پورے سال جمع کی ہوئی جمع پونجی کو نقصان پہنچے۔ تو رضی بھائی کو ہم نے کہا کہ آپ قافلے سے بات کریں جو کہ روانہ ہو چکا ہے، جس میں کئی 100 لوگ ہیں، ہزاروں سے لوگ ہیں۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں راجہ ناصر عباس صاحب کا، MWM کی قیادت کا، ان کی تمام لیڈرشپ کا، کہ انہوں نے اعتبار کرتے ہوئے واپس راستہ لیا اور وہ دوبارہ اپنے نمائش میں MWM کے واقعہ دفتر پہنچ گئے۔ پھر ہم نے اپنے میڈیا کے دوستوں کو درخواست کی کہ ہم یہاں پہنچ رہے ہیں، تو میڈیا کا بھی شکریہ کہ وہ یہاں پہنچ گیا۔ ابھی ہماری راجہ ناصر عباس صاحب سے اور ان کی پوری اعلیٰ قیادت سے میری، انیس قائم خانی بھائی کی، ہمارے MPs کی ملاقات ہوئی، اور میں نے ان کے سامنے وہ تمام باتیں رکھی جو میری وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھائی سے ہوئی تھیں، اور انیس بھائی نے اور میں نے اپنے کردار کا بھی اظہار کیا کہ ہم دونوں کے درمیان وفاق اور اس صوبے میں جو موجود اس وقت لوگ ہیں اس کے درمیان وفاق کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے اور دل میں
عزیداروں کا خیال، محبت اور پیار رکھتے ہوئے اپنی پوری کوشش اور زور لگاؤں گا کہ مسئلے کا حل نکل آئے. ہم نے زائرین کے مسئلے کو حل کرنا ہے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ نہ مجھے یہاں سے سیاست نظر آئی، اور ماشاءاللہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں سیاسی باتوں کو بھی اور دل سے کی گئی باتوں کو بھی. تو میں آپ کا بھی فردن شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہماری بات کو غور سے سنا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو روانگی تھی، جو ابھی ہمارے جانے کے بعد یہ قافلہ حب کی طرف روانہ ہونا تھا، اور وہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے منتظر تھے، مختلف علاقوں میں، یونٹوں میں ان کے استقبال کے لیے اور ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے وہ لوگ بھی منتظر تھے انیس بھائی. اور انہوں نے سب کو، ظاہر سفر پہ جاتا ہے آدمی تو سبھی لوگ تیاری کرتے ہیں، اور علامہ راجہ ناصر عباس بھائی نے تو یہ کہا کہ میں تو جاؤں گا، لیکن میں نے اور انیس قائم خانی بھائی نے اپنی ایک درخواست ان کے سامنے رکھی. اس پر میں علامہ راجہ ناصر عباس بھائی اور MWM کی قیادت، ان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فی الحال انہوں نے جانا مؤخر کیا ہے، اور اس کے درمیان میں ابھی صبح جو باتیں میں نے ان سے یہاں کی ہیں اس پر عمل درآمد شروع کر دوں گا، اور دوپہر میں انشاءاللہ تعالی ہماری دوبارہ ایک نشست ہوگی جس میں معاملات کو رکھ کر انہیں حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. اور میری دعا بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ انشاءاللہ جو MWM کی قیادت نے اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے جو کوشش کی ہے زائرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کی، ان کی تکلیف کو اٹھا کر اسے حل کرنے کی، ہم انشاءاللہ تعالی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. اور میرا اور انیس قائم خانی بھائی کا MQM پاکستان کا جو کردار ہے وہ دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، دو چیزوں کو ایک ٹیبل پر لانے کے لیے مثبت طریقے سے جاری و ساری رہے گا. امید اس بات کی ہے کہ کل دوپہر تک معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. رضی بھائی میں دو تین باتوں پر، سب سے پہلے تو میں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں بتا ہی دیتا ہوں کہ علامہ راجہ ناصر عباس بھائی کا اور ان کی قیادت کا یہ مطالبہ تھا کہ بائی روڈ ہی جانے دیا جائے، کیونکہ غریب لوگ ہیں، عزادار اتنے پیسے والے نہیں ہیں کہ وہ بائی ایئر سفر کر سکیں. لیکن مجبوریاں حکومت کی بھی ہم نے سامنے رکھی ہیں. لیکن تین نکات ہیں جس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ کل دوپہر میں، کہ جو ویزا ایشو کیا گیا ہے عراقی حکومت کی جانب سے، جس میں اربعین کا لفظ لکھا ہوا ہے، اس کو ہم ختم کرائیں اور اس کی مدت بڑھ جائے، تاکہ صرف اس وقت مقررہ تک ہی ویزا نہ رہے، تاکہ بعد میں جو سفر ہے وہ جاری رہے 28 تک. دوسرا، جو فلائٹیں ہیں PIA حکومت کی ایئر لائن ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی بات چیت کی جا رہی ہے. ہمارے وفاقی وزیر خواجہ آصف صاحب سے صبح بات کریں گے. طلال چودھری صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ ہم مزید فلائٹیں کا بندوبست کریں اور اس کے جو اخراجات ہیں ٹکٹ کے، اس میں حکومت انسینٹو دے تاکہ وہ افورڈیبل ہوں، اور یہ لوگ جو بائی روڈ
جا رہے تھے وہ جہاز سے افورڈ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی چیزوں پہ بات چیت ہوئی ہے، جس میں جو لوگ اس وقت بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو اسٹوڈنٹس ایران جانا تھا، اس پر انشاءاللہ تعالی میں صبح بات کروں گا.